اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو ابھی کر لیتے ہیں نا، پھر میں براڈ کاسٹ میں کر دوں. ناٹ آن لائن، تھوڑا لاؤڈ. اچھا جی یہ فیس بک پہ جا رہا ہے، استغفر اللہ. جی جو انگلش میں ہوتا ہے وہ کل اپلوڈ ہوگا. جی دل سے زبان پہ آئی کہ دل کی بات اللہ معاف کرتا ہے. اگر دل سے کسی کے خلاف دعا نکلی ہے، زبان پر نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ کا آپ پہ بڑا فضل ہے کہ بات دل میں ہی رہی، کیونکہ وہ اس کو وسوسے کی بنیاد حد تک ہی رکھیں گے، یا اس کو آپ ایسی خواہش کی حد تک ہی رکھیں گے، اس کو آپ کے خلاف نہیں گنا جائے گا. کبھی ہوتا ہے انسان کے دل میں آتی ہیں چیزیں. غل کے بارے میں پچھلے ہفتے میں نے خطبہ دیا تھا کہ ہوتا ہے مسلمانوں کے درمیان کبھی ایسے جھگڑے ہوتے ہیں کہ وہ اس کا غصہ نہیں اترتا یا اس کا زخم نہیں بھرتا، تو وہ ہوتا ہے، وہ نیچرل چیز ہے. آپ دیتے نہیں ہو، دل سے نکلتی ہے، تو ماں باپ کو نہیں دینا چاہتے، لیکن اس ایکٹ کی وجہ سے اس کو کیسے. تو اگر ماں باپ کو تکلیف دی ہے اور ماں باپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن دل سے ایسے جیسے اس لمحے میں ایک بد دعا قسم کی نکل آئی، اگر فرض کریں، ٹھیک ہے. دیکھیں ماں باپ کی بڑی اتھارٹی ہے. ماں باپ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں، شاید آپ کی نظر میں ہوں شاید نہ. ہم سب کو معلوم ہے کہ دین میں ماں باپ کا بہت زیادہ اہتمام کیا گیا، بہت زیادہ اہتمام کیا گیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے رب کے بعد والدین کا ذکر ہے. اس میں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ عام معاملات میں ہمیں اسلام کا حکم ہے. اسلام کا مطلب ہے سر تسلیم خم، جو کہا ہے وہ کر لو، مان لو. اسلام اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کر دینا، اس کو اسلام کہا جاتا ہے. اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا بالکل. اچھا، اسلام جو ہے سب سے نچلا مرحلہ ہے، اس سے اوپر ہے ایمان، اور اس سے اوپر ہے کیا؟ احسان. ٹھیک ہے. ہم سب کو احسان کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. ہمیں اسلام کا حکم، اسلام کم از کم منیمم ریکوائرمنٹ اسلام ہے. اور سب سے زیادہ بہترین جو کوئی انسان کر سکے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ احسان. ٹھیک ہے. پاس ہونے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ اسلام. ٹاپ کے نمبرز لینے کے لیے احسان. اچھا یہ بات سمجھ میں آ جائے، پھر آپ سمجھیے ایک واحد معاملہ ہے جس میں صرف اچھائی کرنا کافی نہیں ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احساناً، یعنی کم از کم ریکوائرمنٹ والدین کے ساتھ احسان کی ہے. اور کسی معاملے میں کم از کم ریکوائرمنٹ احسان کی نہیں ہے. اطاعت ہے، اچھائی ہے، خیر ہے، احسان نہیں. احسان صرف والدین کے معاملے میں. یہاں تک کہ ایک آیت مجھے حیرت ہوتی ہے، سورۃ الانعام کی آیت ہے جس میں ان چیزوں کا ذکر ہے جو حرام ہے. قُلْ أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. تم آؤ میں تمہیں وہ باتیں بتاؤں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کی ہیں. شرک کا ذکر ہے، قتل کا ذکر ہے، ان چیزوں کا ذکر ہے. اور ان تمام چیزوں کے درمیان وَبِالْوَالِدَيْنِ احساناً. عجیب بات، اس آیت میں ان چیزوں کا ذکر ہونا چاہیے تھا جو منع ہے، حرام ہے. اور ان تمام ممنوعات میں سے ایک دم والدین کے ساتھ احسان. ممنوعات میں سے تھوڑی، یہ تو حکم ہے، جو کرنے کی چیز ہے، نہ کرنے کی چیز تھوڑی ہے. اس کا یہاں کا ذکر ہو رہا ہے. یہ حکمت ہے قرآن کی. یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر اس سے تھوڑا بھی کم ہوا تو حرام ہے. یہ حرمات میں شامل، سورۃ الانعام کی آیت میں حرمات میں شامل ہے. سبحان اللہ. تو یہ مقام والدین کو دیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود والدین سے زیادتی ہوتی ہے، کبھی کبھی اولاد سے ہوتی ہے. دونوں انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو یہ حق دے دیا، مجھے اپنے والدین کے ساتھ کرنا ہے جتنا. اور احسان کی بھی مختلف ڈیفینیشن ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کئیوں کو بڑے اچھے والدین نصیب دیے ہیں، اور کئیوں کو ظالم والدین بھی نصیب دیے ہیں. ایسا بھی ہوا ہے. بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور جب وہ زیادتی کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، کبھی کبھار تو بہت گھناؤنی قسم کی زیادتی ہے. ابھی میرے پاس ہر قسم کے کیس لوگ لے کر آتے ہیں کہ یہ ہوا ہے، میرے باپ نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میری ماں نے میرے ساتھ یہ کیا. میں حیران ہو جاتا ہوں، ماں باپ بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ ہوتا ہے. اب ان ماں باپ کو اگر آپ ان کے حق میں کہیں کہ ان کے ساتھ احسان، اور اس کا مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ان کے ساتھ تو آگے تم نے کچھ نہیں کہنا، اور ان کے ساتھ بالکل بہترین تعلق اور برتاؤ، اور
یہ زیادتی ہے. تو پھر احسان کا لفظ اچھی طرح سمجھ لیں. احسان ہوتا ہے جو میں اپنی جو میری لمٹ ہے نا اس میں اور آپ کی لمٹ میں فرق ہے. جو میری صورتحال ہے اور آپ کی صورتحال ہے اس میں فرق ہے. دیکھیے اگر کوئی بچہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے بہترین کرتا ہے تو اس کا 80 آتا ہے. وہ اس کا بہترین کیا ہے؟ 80 ہے. کسی اور کا بہترین 70 ہے, کسی اور کا بہترین 90 ہے, کسی اور کا بہترین 100 ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. آپ کی صورتحال کے مطابق آپ بہترین کیا کر سکتے ہیں وہ احسان ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کی صورتحال ایسی ہو کہ اس کے والدین اتنے ابیوسو ہیں, انہوں نے اس کو اتنی تکلیف دی ہے کہ وہ مریض بن گیا ہے, ان کو دیکھ کے اس کا بلڈ پریشر ہو جاتا ہے, یا ان کو دیکھ کے اس کو انگزائٹی ہو جاتی ہے. اب وہ ان سے ایک فاصلہ رکھتا ہے, یہ اس کا بہترین یہی ہے. بہترین سے بہترین جو کر سکتا ہے اس کا یہی ہے. یعنی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر صورتحال پہ. دوسری طرف آئیے والدین کی طرف. والدین کو کبھی بچوں پہ غصہ آتا ہے, مجھے بھی آتا ہے. اب خدا دیکھ رہا ہے کہ میری جو بیٹی ہے اس نے جو مجھ سے بات کی جس سے مجھے غصہ آیا, اب میرا غصہ فرشتے لکھ رہے ہیں. میرا غصہ اس کے کھاتے میں اس کے خلاف لکھا جا رہا ہے کہ نہیں؟ قرآن نے تو کہہ دیا, قرآن نے اپنا حکم شائع کر دیا کہ والدین کے ساتھ تو احسان ہی احسان ہونا ہے. اب اس نے آگے سے اپنی زبان چلائی, اس نے آگے سے نظر سے, اس نے مجھے بری طرح سے دیکھا. کبھی بدتمیزی صرف زبان سے نہیں ہوتی, شکل سے بھی ہوتی ہے, آنکھوں سے بھی ہوتی ہے, آنکھیں نہ ملانے سے بھی ہوتی ہے. اسی لیے قرآن میں ہے نظر عباسا و بصر, ایسے دیکھا, ایسے ماتھے پہ بل آئے. یعنی ماتھے کے بل کا قرآن پہ ذکر ہے, جیسے یہ بھی تکبر کی علامات ہیں, صرف عمل کا ذکر نہیں ہے. تو اگر ایسا کچھ ہوا ہے, میرے دل میں کوئی برا خیال ہے, فرشتے نے تو لکھا ہے, لیکن مجھے سوچنا پڑے گا لکھنے کے بعد یا غصہ آنے کے بعد یا بری دعا میرے اللہ پوچھے گا تو سے. کبھی ہوتا ہے دماغ میں آ جاتا ہے, اللہ تم سے پوچھے گا. کبھی اگر آ بھی جائے تو بعد میں اپنی اولاد کی محبت میں اگر یہ خیال آپ کو آئے کہ دیکھیے جتنا بھی غصہ مجھے آیا ہوا ہے اس غصے کی کیا یہ حد ہے کہ مجھے میرے لیے یہ بات قابل قبول ہے کہ جب میری اولاد اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہو تو اس سے یہ باتیں پوچھی جائیں اور اس کی بنیاد پر یہ میری اولاد جلائی جائے. آپ کو مثال کے ذریعے بات بتاتا ہوں. آپ کو جتنا بھی غصہ آیا اپنے بچے پر, بیٹے پر, بیٹی پر, جتنا بھی غصہ آیا, اس کی عمر بڑی ہو یا چھوٹی ہو, اگر گھر میں آگ لگ جائے اور اس کے کمرے میں آگ لگ جائے اور ابھی جھگڑ کے گیا بچہ, آپ جھگڑے کو بھولیں گے کہ نہیں؟ اس وقت تو کچھ نہیں یاد رہتا, کوئی غصہ, کوئی بدتمیزی, کوئی گستاخی, کوئی کچھ نہیں یاد رہے گا. میرا بچہ جل رہا ہے, وہ سب بھول جائیں گے آپ. اگر وہ آگ اتنی قوی ہے, اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کی وجہ سے آپ سارا جھگڑا, سارا غصہ, ساری مایوسی سب بھول گئے, اس سے کہیں بڑی آگ آگے نہیں آنے والی. سوچیں ذرا, اس سے کہیں بڑا خطرہ آگے نہیں آنے والا. اگر آپ آگ کی بات چھوڑ دیجئے, اگر آپ کے بچے کے پولیس دروازے پہ آتی ہے, بیٹے کا نام پوچھتی ہے آپ کا, اس سے بات کرنی ہے, اگر جتنا بھی غصہ آپ کو آیا ہو, آپ گھبرا نہیں جائیں گے اپنی اولاد کے لیے؟ انسان گھبرا جائے گا نا, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں آ گئے؟ اور اگر اس کو لے کے چلے جائیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے چلو شکر اللہ نے دعا مان ہی لی میری, میں نے کہا تھا یا اللہ مجھے انصاف دے, فوراً ہی آ گیا, کافی ایکسپریس انصاف آ گیا. کسی ماں کو, کسی باپ کو تسلی نہیں ہوگی کہ یہ میری دعا قبول ہو گئی, بلکہ اس کو یا اللہ میری دعا تو نہیں قبول ہو گئی, یا اللہ میری اولاد کو بچا لے, یا اللہ خیر کر. اس وقت صرف محبت ہی محبت کا خیال ہوگا. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اگر آنے والی زندگی انسان کی نظروں کے سامنے ہونا تو اولاد کا غصہ بھی آرام سے یہی وہ زیادتی تو زیادتی ہی رہے گی. آپ کی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, آپ کا غصہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن وہ دعا جو غلطی سے نکلی ہو نا, یا انسانی ناطے سے نکلی ہو, اس کو آپ ریٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں. میرے رب ایسا نہ کرنا, میری اولاد کو معاف کر دے, میری اولاد کو معاف کر دے. آپ اس کو پیچھے لے لیں, کوئی بات نہیں, یہ نہیں ہے کہ وہ پتھر میں لکھی گئی ہے. تو ان الحسنات یذہبن السیئات, اچھی چیزیں بری چیزوں کو مٹا دیتی ہیں, یہ تو قاعدہ ہے قرآن کا. تو ایسا ہی کرنا چاہیے اپنے اولاد کے ساتھ. کبھی ہوتا ہے ٹھیک ہے غصہ آئے گا, ہم اس زندگی میں تو ہونا ہی ایسا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. دیکھیے یعقوب علیہ السلام کو اپنی اولاد پر بڑا غصہ تھا. کتنے سالوں انہوں نے اپنے باپ کو اس ٹارچر میں رکھا, بیٹے کو الگ کیا. آخر کار جب ریونین ہو بھی گئی, بچوں نے معافی مانگ لی, بچوں نے کھل کے معافی مانگ لی, باپ سے بھی معافی مانگی, اور انہوں نے باپ سے کہا کہ آپ ہمارے لیے استغفار کریں. دیکھیں ٹھیک ہے, اللہ کا معاف کرنا پتہ ہے, اللہ کے معاف کرنے میں اور انسان کے معاف کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے.
اللہ جب معاف کرتا ہے نا، جب توبہ قبول کرتا ہے تو وہ آپ کے گناہوں کو اچھائیوں میں بدل دیتا ہے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ جب کسی چیز کو دبا دیتا ہے، یعنی جس آپ کے گناہوں کو دفنا دیتا ہے، تو اس کا دوبارہ ذکر نہیں ہوتا، ختم ہو گئی بات، بالکل نئی سرے سے شروع. کوئی توبہ، جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے، شہادت دیتا ہے، تو وہ ایک توبہ ہی ہوتی ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آیا ہوں. تو کیا ہوتا ہے اس کے پچھلے گناہوں کے ساتھ؟ سارے کے سارے گناہ معاف، سب ختم، بالکل نئی کلین سلیٹ. لیکن انسان اس چیز کا قادر نہیں ہے. ہمیں ایسی صلاحیت نہیں دی گئی. آپ کے ساتھ اگر کسی نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے، وہ آ کے معافی بھی مانگ لے تو وہ مٹ نہیں جاتی. آپ معافی قبول بھی کر لیں، آپ اس طرح کا معاف نہیں کر سکتے جس طرح کا ہمارا رب معاف کرتا ہے. اسی لیے ان آیات میں جن میں غل کا ذکر ہے، سورۃ الحجر میں غل کا ذکر ہے کہ ایک بری، آپ کے دل میں برے جذبات تھے کسی کی طرف، وہ اپنی جتنی بھی کوشش کر لی نہیں نکلے. وہ ایسے جذبات ہیں، وہ اہل جنت کے دلوں میں ہوں گے. اس سے کیا بات نکلی کہ اگر آپ کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بری فیلنگ ہے، وہ آپ نہیں نکال سکے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں تقوی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، صبر نہیں ہے. یہ چیزیں جائز ہیں، یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، صحابہ میں بھی ہوتی تھیں. علی رضی اللہ عنہ وہ دعا پڑھ کر کہتے تھے کہ جو میرا خلافت کے معاملے میں جھگڑا ہوا ہے جن میرے بھائیوں کے ساتھ، میرے رب مجھے ان میں سے بنا جن کے دلوں میں سے یہ غل قیامت کے دن نکال دیا جائے. اور پھر ان آیات میں آگے آ کے بات کی گئی ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے عباد کو بتا دیں، میرے بندوں کو بتا دیں اے نبی، میں ہی ہوں معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. یعنی جس طرح کی مغفرت ہمارا رب کرتا ہے، جیسا رحم ہمارا رب دکھاتا ہے، وہ ہماری صلاحیت میں نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے معاف کر بھی دیا لیکن پھر بھی آپ کو تکلیف رہی، وہ آپ نہ گناہ گار ہیں، نہ اس سے مراد ہے کہ آپ کسی کا نقصان چاہتے ہیں، نہ اس کو سزا دینا چاہتے ہیں، لیکن تکلیف اپنی جگہ تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا جب ان کے بیٹوں نے سالوں تکلیف دینے کے بعد معافی مانگی تو اٹس ناٹ انف. کیا کہتے ہیں؟ سوف استغفر لکم ربی، اچھا میں مانگ لوں گا. یہ نہیں کہا اچھا ہاں وہی مانگ لیتا ہوں، کہا مانگ لوں گا بعد میں ابھی نہیں، ابھی بہت غصہ ہے. جی پوچھیے آپ. My father is asking me a question. Okay. جی. یہ بھی تو کہا گیا ہے نا، ماں باپ جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچے تو ان کو اف تک نہ کہو. وہ کس موقع پہ کہا، کب اس کا کیا؟ وہ لمبی بات ہے آپ، لیکن hopefully maybe tomorrow we can talk about it. مطلب یہ کہ never go against them even if you are. No, you can go against them. Okay, so let me go back to it. Papa, if you're going to speak English, then that's going to confuse me. Okay, so Urdu. پوچھتے ہیں وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان پر بڑھاپا چڑھتا ہے تو اس کی شخصیت میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو اس کے بچپنے میں ہوا کرتی تھیں. انسان جسمانی طور پر کمزور ہوتا چلا جاتا ہے جیسے بچپن میں کمزور تھا. انسان دوسروں پر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے بچپن میں کسی زمانے میں دوسروں پر ڈیپینڈ کرتا تھا. انسان پر غصہ جلدی طاری ہو جاتا ہے، برے موڈ میں جلدی آ جاتا ہے، ضدی ہو جاتا ہے. کبھی کبھار جب نعمرہ ننکسہ فی الخلق قرآن میں ہے، جب بڑی عمر آتی ہے، جس کو بڑی عمر دیتے ہیں اس کو خلقت میں کم سے کم کرتے چلے جاتے ہیں. یعنی اس کی یادداشت کم ہوتی چلی جاتی ہے، اس کے جذبات زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، سیلف کنٹرول کم ہو جاتا ہے. جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے وہ ہر طرح کی نظر میں کمزوری، جسم میں کمزوری، یادداشت میں کمزوری، جذبات پہ قابو پہ کمزوری، یہاں تک کہ کبھی ہوتا ہے کو بڑی عمر کے ہوتے ہیں وہ تو جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اور وہ جتنی عمر رسیدہ ہوتے ہیں اتنی ان کی زبان چلتی ہے. ہوتے ہیں وہ ایک صاحب تھے، وہ ایک مسجد میں وہ اذان دیا کرتے تھے، بڑی عمر کے تھے، تو وہ ان کو مستی لینے کا بڑا شوق تھا. تو وہ اذان دیتے دوران گھور گھور کے ایسے اللہ اکبر اللہ، مجھے کون روکے گا. ان کا اپنا تھا، ٹھیک ہے. وہ کرتے وہ جب کسی سے بات کرتے ہیں، مسجد میں آپ بیٹھے کسی سے بات کر رہے ہیں، ہلکی پھلکی آواز میں بات کریں گے. ان کی عادت کیا تھی؟ السلام علیکم جی، کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہیں آپ؟
کہنے کا مقصد ہے کہ اس وقت پھر آپ کو اس عمر میں لوگوں سے ڈیل کرنے کے لیے آپ کو زیادہ ایکسٹرا صبر کی ضرورت ہوتی ہے. اس معاملے میں کیا کہا گیا, آپ نے کس بڑی عمر کے لوگوں میں آپ نے کس سے سب سے زیادہ آپ کا معاملہ واسطہ پڑنا ہے؟ آپ کے والدین سے. اور کبھی وہ آپ کو ایسی بات کریں, جب والدین کو کمپیوٹر سمجھ نہیں آتا, آئی فون سمجھ نہیں آ رہا, اچھا یہ کیسے ہوتا ہے بھائی ایسے ہوتا ہے, نہیں یہ پھر سے بتاؤ, یہ سمجھ نہیں آیا, اچھا یہ ایسے ہوتا ہے, نہیں یہ وہ, تھوڑا سا سن لیں اس کو, ایسے پھر ایسے پھر ایسے تمہیں کچھ نہیں پتا, میں خود ہی کہیں جا کے سیکھوں گا. اب جب ایسا ہوگا تو آپ کو تو اس میں کہا گیا فلا تقل لهما اف, تحمل سے رہو, آرام سے رہو, غصہ مت دکھاؤ, تمہاری شکل پہ بل نہیں آنے چاہیے, ٹھنڈے رہو. بولا تنہرہما, ان کو ڈانٹنا مت اس وقت, کیونکہ اس خاص عمر میں مشکل ہو جاتی ہے نا. بولا تنہرہما, ان کو ڈانٹنا مت. وقل لہما قولا کریما, اور عزت سے بات کرنا, عزت دار لفظ استعمال کرنا, یعنی اپنی اور یہ بہت مشکل کام ہے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور اگر آپ سے ہو جاتا ہے, جیسے ایگزامپل از مائی مدر, شی از ہارڈ آف ہیئرنگ, اور ان سے ہم بات کرتے ہیں, ایک دفعہ دو دفعہ تین نہیں سنتی, لٹرلی چیخ کے بولنا پڑتا ہے اونچی آواز میں, لگتا ہے کہ ہم غصہ کر رہے ہیں, وچ وی ڈونٹ مین, ایسے نہیں ہے. تو وہ کبھی کبھی ناراض ہو جاتی ہے کہ تم نے مجھے جھٹک دیا. تو اس وقت نماز میں تو ہم استغفار اور توبہ کرتے ہیں, اللہ کی اس نوبت میں نہ پہنچ جائے. لیکن جب ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا اور ان کو, اور وہ ناراض ہیں, ہم معافی مانگتے ہیں اللہ سے, مجھے تو یہی ایک چیز سمجھ آتی ہے اس سچویشن میں کیا. اوکے, اچھی بات کی آپ نے. دیکھیے میں سب کے سامنے رکھ دوں کیونکہ ان کو سنائی نہیں دیا ہوگا. اگر کوئی عمر رسیدہ ہے, ان کی سننے میں ان کو کمزوری ہے, تو آپ کو ذرا اونچی آواز میں پھر کہا سمجھ نہیں, وہ کہا روٹی بن گئی ہے, اور پھر ان کو برا لگا کہ دیکھو مجھے کیسے ڈانٹا, اتنا اونچا کہہ دیا, مجھ پہ ایسے آواز اٹھائی, مجھے جھٹک دیا. اب ان کے دل میں یہ بات آ گئی, آپ کا مقصد یہ نہیں تھا. دیکھیے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا کریٹو ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں اگر ان کا سننے کا مسئلہ ہے تو شاید کچھ باتیں کہنے کے بجائے کرنی چاہیے. روٹی بن گئی, جس روٹی لا کے دے دیں, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. یا اگر آپ کو پہلے ہی تجربہ ہے, میں اگر بلاؤں گی کھانا تیار ہے, کھانا تیار ہے, کھانا تیار ہے, کھانا تیار ہے, یہ کرنے کے بجائے اگر انسان خود جائے, پیار سے اٹھائے, یہاں لے آئے, کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑے اور کہے بغیر کر دے. یعنی سوچنا پڑتا ہے کہ ایک تو ہے وربل کمیونیکیشن, آپ نے الفاظ استعمال کیے, دوسرا ہے کہ یہی بات کس اور طریقے سے کی جا سکتی تھی. آپ کا بھی تجربہ ہے, اگر یہ پہلے دن کی بات نہیں ہے, آپ کے بڑی عمر کسی عمر رسیدہ سے آپ کا اس میں انٹریکشن ہو, تو یہ آپ کو تجربہ ہے کہ کون سی بات اس طرح ہوتی ہے, کس طریقے سے بات غلط ہو جاتی ہے, معاملہ خراب ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس میں تھوڑا انسان کو کریٹو ہونا پڑتا ہے کہ میرا اس کے لیے کوئی اور حل نکالنا پڑے گا, اور حل ہمیشہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ حل نہیں ہوتا. اور پھر دوسری بات یہ کہ کبھی کبھار ہمارے بڑے, ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص ہی صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ کوئی اور چیز آپ کو غصہ نہیں دلائے گی, لیکن جس طرح کے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں نا, وہ آپ کو بالکل بھڑکا کے رکھ دے گی. ہوتا ہے, کبھی ہوتا ہے یہ. اور اگر ایسا ہو تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو پہلے تو اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا چاہیے کہ مجھے کچھ چیزوں پہ میرا تحمل نہیں ہوتا, میری اپنی زبان مجھ سے نہیں رکی جاتی, میرا غصہ مجھ سے نہیں رکا جاتا. دیکھیے وہ ٹیمپریچر جو ہے نا, بوائلنگ پوائنٹ سے پہنچنے سے پہلے نا اثرات اس کے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ ایک دم سے نہیں ہوتا, اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. جب اثرات نظر آنے شروع ہو جائے نا کہ یہ کچھ معاملہ پھٹنے والا ہے, تو اگر آپ اس میں سے کسی طرح نکل آئیں, سبجیکٹ بدل دیں, اچھا وہ کام یاد آ گیا, آپ کہیں پھسل کے نکل جائیں, اس سے پہلے کہ کوئی نیا ایڈونچر شروع ہو جائے, نیا انسیڈنٹ شروع ہو جائے. اس میں بھی عقل استعمال کرنی پڑتی ہے, تجربے کی بنیاد پر. پہلے کیا ہوتا ہے یہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان جو اہل ایمان ہیں وہ ایک ہی سوراخ میں 2 بار نہیں گرتا. اگر پہلے اسی صورتحال میں اسی طرح بدتمیزی ہو گئی تھی, جھگڑا ہو گیا تھا, بعد میں آپ کو پچھتاوا ہو کہ میں نے کیوں اپنی زبان اوپر کی, میں نے شکل ایسی کیوں بنائی, ایسا کیوں کیا, آئندہ پھر سوچ کے میں اگر ایسا ہو رہا ہو تو میں نے اپنے آپ کو اس طرح اچھے طریقے سے, نہ کسی کو تکلیف دے کر, نہ اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈال کر
اس صورتحال سے نکلنا ہے. اس طرح کی اٹ موسٹ کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکے. جی آخری سوال. آپ نے اس پہلو میں بات کی احسان والے اس کا ایک اپوزٹ سائڈ بھی ہے کہ جب اس طرح کی آیتوں کو پیرنٹس ایز اے بلیک میل کی طرف یوز کرنا اللہ. ہاں جی تھوڑا ایکسپلین ہو جائے. جی دیکھیے ہمارے دین میں ہماری جو خدمت ہے وہ خدا کی ہے, ہماری جو لائلٹی ہے وہ خدا کی ہے, اور ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا ہے. ہمارے دین کا مقصد, ان آیات کا مقصد کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بالکل نیچا کر کے اس کی ہر بات مان لیں. تکبر کی علامت ہوتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے. دیکھیے, اگر میں شوہر ہوں اور میں شوہر کے حقوق والی حدیث لے کے اپنی بیوی کے منہ پہ ماروں, ٹھیک ہے, نبی نے کہا تھا اگر یہ نہیں کرو گے تو ایسے ہوگا, ایسے لانتے ہوں, یہ لکھا ہوا ہے, یہ دیکھا, یہ پڑھا, اس کا میں پوسٹر بنا کے تمہارے اس پہ لگا دوں, پھر اس کو روز دیکھا کرو. والدین کو کون سی آیات, کوئی قرآن نہیں آتا, کوئی قرآن نہیں آتا. کون سا قرآن آتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے وہ باتیں نکالے جس کا کس کو فائدہ, اس کا اپنا فائدہ, اس کے اپنے حقوق, اور ان آیات, ان احادیث, ان تعلیمات کا جن میں اس کی ذمہ داریاں ہیں, جن میں اس پر آئینہ پڑتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, ان کو نہیں ذکر کرنا, بلکہ ان کا کوئی ذکر کرے تو کہنا بدتمیز. وبالوالدین احسانا باپ سے آ جائے. اس کا حل کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ آپ اپنے والدین سے یا اپنے بڑوں سے کبھی بھی کوئی آرگیومنٹ جو ہے نا کہ آپس میں بحث مباحثہ ہو جائے, وہ کبھی نہیں جیت سکتے. اگر آپ جیتے تو اس سے بڑی ہار کوئی نہیں. اگر آپ نے کہہ دیا کسی کو کہ ماں کو کہہ دیا, باپ کو کہہ دیا کہ یہ اس طرح آپ جو کوٹ کرتے ہیں غلط ہے, یہ اچھا تو اب تم اسلام سکھاؤ گے مجھے, چلو یہ دن بھی آنا ہی تھا کہ اب ایسا کرو, تم چیئر پہ بیٹھو, میں زمین پہ بیٹھتا ہوں, تم مجھے سکھا دو. تم تو اب آئیے مولانا صاحب, آپ آئیے بیٹھیے. آپ جیتنے کی بڑی بہت گہری پرائس ہے. تو اگر ایسی صورتحال ہو, پہلی بات آگے سے بحث نہیں کرنی, آگے سے بحث نہیں کرنی. مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آئی ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑا الزام ان پر لگایا گیا تھا مدینے میں, افک کا جو واقعہ ہے. اور اس تہمت کے ضمن میں جب حالات بہت خراب ہو گئے, ان کو خبر ہوئی آخر کار جا کر کہ میرے بارے میں یہ باتیں کی جا رہی, تقریباً مہینے بعد. ان کو مہینے تک کچھ نہیں پتا تھا کہ ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ بالکل شوق میں, اور انہوں نے نبی سے اجازت مانگی ان آتیہ ابویہ, میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں. ان کو ہمارے نبی کا سامنا کرنے کی بھی قوت نہیں رہی تھی, برداشت نہیں کر سکتی کہ ان کے سامنے کیسی بات کی جا رہی ہے بیوی کے بارے میں, اور وہ کیسے شوہر کا سامنا کریں. تو انہوں نے کہا مجھے اجازت دیجیے, میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں. بھاگی گھر گئی ہیں اور ماں کے پاس جاتی ہیں اپنی, کہتی ہیں یا امتا ما یتحدث الناس, میری ماں گلے لپیٹ کے, لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. ماں سے کہتی ہیں لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. وہ کہتی ہیں ایھا لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجلها وله ضرائر الا كثرنا عليها. دیکھو ایسا ہی ہوتا ہے بیٹی, ایسا ہی ہوتا ہے جب کوئی شوہر ایسا ہو نا جس کو اپنی ایک بیوی سے بہت ہی محبت ہو جیسے تجھے ہے, اور اس کی دوسری بیویاں بھی ہوں, تو وہ ساری اکٹھی ہو کے اس کے خلاف سازش ہی کرتی ہیں. ان کی ماں نے ان سے کیا کہا, یہ جو سارا کچھ ہوا ہے کس نے کیا ہے؟ یہ باقی امہات المؤمنین نے کیا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ بات کی. اب ماں کے اپنے جذبات ہیں, وہ بیٹھی ہوگی, جیسے ہماری جو پاکستان انڈین کی مائیں ہیں ان کو تو اچھی طرح ریلیٹ ہو سکتا ہے, یہ انہیں نے کیا ہوگا, مجھے پتا ہے, مجھے بتانے کی ضرورت, مجھے پتا ہے, مجھے پہلے ہی پتا ہے انہوں نے کیا ہے, ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے نہ کیا ہو. اب بیٹی فائنلی آتی ہے سامنے, تو بیٹی سے کہتی ہے بیٹی یہ میں کیا کروں, یہ تو ہونا ہی تھا. وہ تو ساری تجھ سے جلتی ہیں, جس طرح ان کو تجھ سے محبت ہے اور تو کسی سے نہیں ہے نا, اسی لیے وہ تجھے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی, یہ کیا انہوں نے. اب بات الٹی کی ہے کہ نہیں. دیکھیے, تہمت کے جواب میں, تہمت بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں, تہمت کے جواب میں دوسری تہمت, یہ بھی تہمت ہے. اس کا بھی کوئی دلیل, اس کی کوئی ثبوت نہیں, کوئی دلیل نہیں. اپنے دماغ میں بات ہے, اس کو ایسے پیش کرنا جیسے یہ بالکل حقیقت ہے.
اور وہی ماں کہہ رہی ہے ان کی. اب اس موقع پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے دین کی سب سے بڑی پڑھانے والیوں میں سے، سکھانے والیوں میں سے، علماء میں سے ہیں، عالمات میں سے، معلمات میں سے ہیں. اب یہ موقع ہوتا ہے والدہ کی تصحیح کرنے کا کہ ماں آپ ایسی بات نہیں کر سکتی، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ غلط ہے. یہ آپ جو میرے خلاف ہوا ہے وہ آپ کسی اور کے خلاف کریں، یعنی برائی کے جواب میں اور برائی، یہ ہمارا دین تھوڑی ہے. اور پھر ان کو آیات کوٹ کر دی جاتی ہیں، حدیث کوٹ کر دی، نہیں کچھ نہیں ہوا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہے ان سے؟ اتحدث الناس بہذا، کیا لوگ واقعی یہ باتیں کرتے ہیں؟ لوگ، انہوں نے کیا کہا تھا؟ برائے تمہاری باقی جو کو بیویاں ہیں ان کی کو بیویاں، انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے وہ بات ایسے جیسے کی ہی نہیں. پہلی بات آ کے گئی تھی ما یتحدث الناس، لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. یہ الٹی بات سننے کے بعد کہتی ہیں کیا لوگ وہی باتیں کر رہے ہیں جیسے بیچ والی بات ہوئی نہیں. بالکل اگنور. کبھی کبھار آپ کے بڑے کوئی ایسی الٹی بات کرتے ہیں جس کا وہ آپ کو پھنسا رہے ہوتے ہیں اس وقت. ایک دفعہ تم پھنس تو جاؤ، آگے سے جواب تو دے دو، پھر تمہیں اپنی اوقات یاد آئے گی. اچھا اس لیے اسلام سیکھا ہے تم نے تاکہ ماں باپ کو جواب دو آگے سے؟ نہیں، جب اسلام سیکھا ہوتا ہے نا تو آگے سے جتنی بھی الٹی بات کر دیں، اسلام کے نام پہ بھی الٹی بات کر دیں. اچھا کھانے میں کیا بنا ہے؟ اچھا گرمی بہت ہوگی آج. نہیں، مزے کی بات یہ ہے اس عمر میں اگر آپ تھوڑا سا سبجیکٹ چینج کرو گے نا تو وہ بھی بھول جائیں گے، ان کو بھی یاد نہیں رہتا. ویسے میں گیا تھا ادھر، وہ ٹریفک بڑی زیادہ ہو گئی تھی آج کل. ہاں ویسے آج کل وہ ہائی وے پہ کنسٹرکشن ہے، بڑا تنگ کیا ہوا، بالکل بات خراب، مسئلہ حل. ہر بات میں گھسنے کے بجائے انسان تھوڑا پیچھے ہٹ کے دیکھے، اس بات میں گھسنے سے میں دل میں تھوڑی نہ پھنس جاؤں. تھوڑا سا اگر آپ معاملہ چینج کر دیں تو بہتر ہے، آپ کی عافیت ان کی عافیت. ورنہ یہ آپ کے خلاف لکھی گئی بات ان کے خلاف لکھی گئی بات، کس کا فائدہ ہوا؟ انسان کو سیکھ لینا چاہیے کہ کچھ رشتوں میں آپ کبھی بھی بحث نہیں جیت سکتے، ہو ہی نہیں سکتا. دلیل سے کوئی فائدہ نہیں. آپ کوئی آ کے مجھ سے پوچھے اگر میری ماں یہ کہتی، میرا باپ یہ کہتا ہے، میں کون سی آیت کوٹ کروں؟ یار تم بس آیت الکرسی خود سے پڑھو، کسی کو کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو علمی بحث ہوتی ہے نا، میری دلیل یہ، آپ کی دلیل یہ علمی بحث ہے. یہ رشتے علمی رشتے نہیں ہیں، یہ جذباتی رشتے ہیں. ان کو جذباتی طریقے سے، سائیکولوجیکل طریقے سے ڈیل کرنا ہوتا ہے. آپ یہ بات میں بھولیے، کوئی آپ سے یہ چیز اس لیے کوٹ نہیں کر رہا کہ وہ تفسیر پڑھ کے آئے ہیں اور پھر یہ کوٹ کیا آپ کو انہوں نے. وہ آپ کا جذباتی، آپ کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے. وہ ان کے احساسات ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اب تم کیونکہ بہت مولوی بن گئے ہو تو شاید تمہیں اگر قرآن سے کوئی بات بتا دوں شاید پھر تم میری بات مان جاؤ. تو اس طرح کی بات کی جاتی ہے. تو پھر آپ کو پہلے جذبات سمجھنے ہوتے ہیں. آخری بات اس معاملے میں میں کہہ دوں وہ یہ کہ ہمیں سم تھنگ کال رأفہ، عربی میں کہتے ہیں رأفہ، بالمؤمنین رؤوف الرحیم. انگلش میں اس کا لفظ ہوگا ایمپیتھی، یعنی اب دوسرے کے نقطۂ نظر سے بات سمجھنے کی کوشش کرنا. اپنے نقطۂ نظر آپ کو غصہ ہے، آپ کے صبر کا امتحان ہو رہا ہے، آپ پر مشکل ہے، لیکن ذرا رک کے کسی اور کے نقطۂ نظر سے سوچنا، ان پر کیا گزر رہی ہے، ان کی ہیلتھ کیسی ہے، ان کا دن کیسا گزرا، ان کے مسئلے کیا ہیں، ان پر پریشر کیا ہے، اور اس کی بنیاد پر اگر وہ ایسی بات کرتے ہیں تو شاید اصل میں بات یہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ اور بات ہے. ان کا موڈ اتنا خراب کیوں ہے بات انہوں نے جو کی ہے یہ اس بات کا مظہر ہے کہ شاید ان کا موڈ خراب ہے. پھر پتہ کرنا چاہیے کہ موڈ کیوں خراب ہے، کیا ہوا تھا. کیا آج ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، اس نے کوئی بری بات کہی، کوئی ایسی خبر دی جو نہیں سننے کو گوارا ہوئی، کوئی اور جھگڑا ہوا تھا، کوئی فون پہ کسی سے بات ہوئی تھی، پاکستان کال ہو گئی تھی، کسی کی چچی، کسی کی پھوپھی، کسی کے یہ بات ہو گئی تھی. پراپرٹی کے بارے میں کوئی نیا مسئلہ شروع ہو گیا تھا، اچھا وہ پھر شروع ہو گئے، یہ بات ہوئی تھی. پھر انسان کا ان چیزوں پر ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی بات کی وجہ سے آپ کا موڈ آف ہو تو پھر وہ اور چیزوں پہ بھی اس کا اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. ان کا موڈ آف ہے تو پھر یہ کھانا کیا بنایا ہے، وہی کھانا پچھلے دن اگر اگلے ہفتے وہی ایگزیکٹ کھانا بنا دیں، یہ آج تو بڑا اچھا بنا ہے. جس دن موڈ خراب ہے تو کھانا بھی خراب ہے، جس دن موڈ ٹھیک ہے تو کھانا بھی ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو تھوڑا سا جذبات سمجھنا، تھوڑا سا ایمپیتھائز کرنا، رأفت دکھانا. رأفہ کہتے ہیں اگین کسی اور کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور پھر ذرا ہٹ کر صرف یعنی ظاہری طور پہ نہیں کہ یہ انہوں نے کیا کہہ دیا،
اب مجھے اس کا جواب دینا ہوگا. نہیں, اس کے پیچھے ان جذبات کو سمجھ کے ان جذبات سے ڈیل کرنا, الفاظ سے ڈیل کرنے کے بجائے. کبھی کبھار آپ نے جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے نا, اس کا جواب نہیں دینا, جو اس کے پیچھے ہے اس کا جواب دینا ہے, اس سے ڈیل کرنا ہے. اور یہ اس سے بڑا اس کے لیے بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے. یہی اصل چیز تھی جو یوسف علیہ السلام کو دی گئی تھی. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ان کو باتوں کے پیچھے جو چیز ہے وہ سکھاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو خوابوں کی تعبیر سکھائی گئی. صرف خوابوں کی تعبیر نہیں سکھائی گئی. جب لوگ بات کرتے تھے نا تو اس بات کے پیچھے کیا بات ہے وہ سمجھ جاتے تھے. کبھی مجھے یہ چیز اپنے آپ کو ٹرین کرنی پڑتی ہے. کوئی مجھ سے آ کے سوال پوچھتا ہے, کوئی مجھے سوال کے پیچھے اس شخص کی نفسیات سمجھنی ہوتی ہیں. کیونکہ ہر کوئی آدمی اگر ایک ہی سوال آ کر پوچھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک کا ایک ہی جواب ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے ہیں, کہتے ہیں مجھے بتائیے سب سے اچھا عمل کون سا ہے. وہ ایک جواب دیتے ہیں. کوئی اور آتا ہے کہتا ہے سب سے اچھا عمل کون سا ہے, وہ کوئی دوسرا جواب دیتے ہیں. کوئی اور آتا ہے کہتا ہے سب سے اچھا عمل کون سا ہے, تیسرا جواب دیتے ہیں. یہ کیا بھائی, ان میں سے کون سا سب سے اچھا عمل ہے؟ یا تمہارے لیے سب سے اچھا عمل یہ والا ہے, تمہارے لیے یہ والا, تمہارے لیے یہ والا. شخصیت کو دیکھ کے, ناپ تول کے, انالیسس کر کے پھر بتاتے ہیں تمہارے لیے کیا عمل صحیح ہے, تمہارے لیے کیا عمل صحیح ہے, تمہارے لیے کیا عمل صحیح ہے. ہر ایک کے لیے ایک جواب نہیں ہوتا. اسی طرح ہمارے رشتوں میں, ہمارے رشتوں کی تو اور بات ہے. یہ تو ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا سالوں کا تجربہ ہے. اگر آپ ان کو نہیں سمجھ پا رہے تو پھر آپ نے اپنی عقل کہاں استعمال کی ہے. ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ان کی نفسیات سمجھنے کی ضرورت ہے, ان کی سوچ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں تک کہ شکل دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا آج جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا. جس طرح سے چل کے آتے ہیں اس طرح سے پتہ چل جائے آج میں نے مٹھائی کے لیے نہیں رکنا. آج کھانے کے علاوہ بھی مرچیں ہوں گی. تو الحمدللہ چلیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی سیشن میں بات ہوگی. بارک اللہ علی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بائے.